यहोवा राज अब करदा है। जी हाँ, वो खुद बादशाहों का बादशाह है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बहन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मदरिंग संडे पे किसी और जगह आप कमिटमेंट नहीं है आपकी, कहीं और नहीं जा रहे, तो आप हमें ज्वाइन करें। लुटन में कल 3:30 बजे इबादत होगी सेंट जॉन चर्च में लुटन में, और हम सब मिलकर मदरिंग संडे को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि संडे को वहां पे नहीं जा सकते, सैटरडे को बात होती है। वो हमारी कलीसिया का हिस्सा है, लुटन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च। और इसके बाद संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में, और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में हम बात करते हैं। सेलिब्रेशन होगी, आपके लिए भरपूर ज़ियाफत का इंतजाम होगा। तमाम मदर्स को हम ऑनर करना चाहते हैं, तो आप जरूर आएं, हमें ज्वाइन करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। भाई साहब, अगर आप अपने चर्च में कोई खास प्रोग्राम कर रहे हैं मदरिंग संडे पे, तो जरूर बताएं हमें। जी, थैंक यू वेरी मच। कल ऑल सेंट्स डार्लस्टन में सुबह 9:30 बजे हमारी होगी, ये भी मदरिंग संडे की सर्विस होगी, और इसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद फिर 11 बजे ऑल सेंट्स मॉक्सली में मदरिंग संडे सर्विस होगी, इसमें भी हम सेलिब्रेट करेंगे, फ्लावर्स देते हैं, केक काटते हैं। और फिर तीसरी सर्विस जो होगी वो होगी दोपहर 3 बजे, जो कि उर्दू में होगी, एशियन सर्विस होगी। और अगर आप डार्लस्टन और इस वॉल्सॉल के एरिया में अगर कहीं नहीं जा रहे, 3 o'clock आए, वहां पे अपनी जुबान में वर्शिप करेंगे, उर्दू में वर्शिप करेंगे, और साथ ही इसके बाद खाना होगा, और मिलकर फिर हम मदरिंग संडे सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई साहब, अभी मैं एक बात सोच रहा था, जब क्वायर गा रही थी ना, तो मैं एक बात सोच रहा था आपके अपने हवाले से, कि हम जब आप स्लो में थे तो हम मिलकर बहुत काम करते थे, आप मदू करते थे अपने चर्च में, और आपको हम बुलाया करते थे। तो मैंने बहुत दफा मतलब इस बात को कमी को महसूस किया कि अब आप थोड़ा सा दूर चले गए हैं, अगरचे दिल दूर नहीं है। तो खुदावन ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि ये भी अब सुबह देखें चर्च हो रहा है कि अब आपकी जो मसरूफियात हैं आप नहीं आ पाते, लेकिन हर फ्राइडे को ऑलमोस्ट आप यहाँ पर आप हर फ्राइडे को आते हैं, आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर जो है ना जज्बात और साथ और नीयत जो है वो ठीक हो, तो रास्ते जो है वो सिकुड़ जाते हैं, फासले कम हो जाते हैं। खुदा ने ये इंतजाम किया क्योंकि आपकी इंटेंशन है कि आप खुदा का पाक कलाम लोगों के साथ बांटें, या आपके अंदर एक बोझ है, तो खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि ये माध्यम हम आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप इसमें आते हैं और खुदा का पाक कलाम आप हमारे साथ बांटते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और हमारे साथ अभी हमारे प्यारे भाई एल्बर्ट दास हमारे साथ मौजूद हैं, यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च वॉल्थमस्टो में। ये भी एल्डर की खिदमत जो है सर अंजाम। तो ये पहला जो मेरा था ना ग्रुप था, फल था एल्डर साहबान जिनको हमने ऑर्डेन किया। तो आई लव टू कॉल हिम एल्डर एल्बर्ट दास, क्योंकि जो पास्टर होते हैं, पास्टर फॉर एवर, और जो होता है ना एल्डर साहबान या ये जो ऑफिस हैं, तो ये हमेशा रहने वाले हैं, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन लोगों के लिए। तो हम खुदा के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। देखिए, मैं जो ना टाइम कीपिंग
वहाँ अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टाइम कीपिंग हमारे जो देख रहे हैं उसको, ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा, मैं सेंसिटिव होता हूँ, बड़ा कहते हैं कॉन्शियस होता हूँ इस मामले में। तो इससे पहले कि 9:30 हम जरा पाक कलाम की तिलावत कर लें और फिर हम आपसे खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। जी हाँ, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7, खुदा के पाक कलाम को सुनिए। मुकाशफा की किताब उसका 12 बाब उसकी 7वीं से 12 आयत तक खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बरे के खून और अपनी गुहाई के कलाम के बायस उन पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी ग्वारा की। बस आए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, आए खुशकी और तरी, तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े गुस्से में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदावन के खादम के लिए खुदावन के पाक रूह की मामूली चाहें, और आप सबके लिए भी खुदावन की बरकत चाहते हैं। कुदूस, जिंदा, मेहरबान, पाक खुदा, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक, तू जो आसमानों पर तख्त नशी है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं सारी हमदो सना के लिए, इन तमाम बहनों भाइयों के लिए, खुदावन की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तमाम म्यूजिशियन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और है प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए, प्यारे खुदावन जो तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों तक पहुंचाने को हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। सबको बड़ी बरकत देना, अपने खादम को कसरत के साथ अपने जलाल का इस्तेमाल करना, इनकी कलीसिया को बरकत देना, और तुम सबके साथ होना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि मैं भाई साहब को दावत दूं कि वो खुदाम का पाक कलाम पेश करें, मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप अपनी नोटबुक को, अपनी बाइबल को लें, क्योंकि आज हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, रेजरेक्शन को। और मैंने भाई साहब से दरख्वास्त की कि जो इसका सारा निचोड़ है, जो पिछले दिन हमने मसलूबियत के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में, रिपेंटेंस के बारे में हमने सीखा, तो आज हम इस बात को देखेंगे कि जो अल्टीमेट जो गोल है, जो मकसद है रेजरेक्शन का, वो क्या, क्योंकि खुदावन कोई भी काम बिला मकसद नहीं करते। तो खुदावन यीशु मसीह को भेजने का, उनका सलीब पर कुर्बान होने का, उनका मुर्दों में से जी उठने का, और फिर आसमान पर उठाए जाने का, देयर इज अ सीक्वेंस, एक तरतीब है, और उन सब में कोई ना कोई मकसद जो है वो पिनहा है। तो हम आज इस मकसद को देखेंगे कि उसमें आसमान पर उठाने जाने के बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है एज ए चर्च, हमें कैसे इस मकसद को लेकर आगे बढ़ना है। तो ओवर टू यू भाई साहब, खुदावन आपको बरकत दे, आप खुदावन का पाक कलाम हमारे साथ बांटिए। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखने का मौका मिला, और मैं इसके साथ पादी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। और पादी साहब से मैं कह रहा था कि पादी साहब, किस कदर ये हमारे लिए खुशी की बात है कि खुदा ने आप जैसा खादम, आप जैसा उस्ताद हमें दिया है। और पादी साहब के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि पादी साहब सिर्फ टीचर नहीं है, कि अपने में खुद एक इंस्टीट्यूशन है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं उस सारी टीचिंग के लिए। बड़ी सिस्टमैटिकली उन्होंने हमें क्रूसिफिक्शन के बारे में
اور ریزریکشن کے بارے میں بتایا. تو آج جیسے پائی صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کا جو کنکلوژن ہے اس کی طرف ان کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھوں. جو حوالہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے اس کو کھول کے رکھیں. یہ ایک وار کا ذکر ہے، یہاں پہ ایک جنگ کا ذکر ہے جو کہ آسمان پر ہوئی، اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ خدا کی فوجوں اور ابلیس کی فوجوں کے درمیان ہوئی. اور یہاں پہ ذکر لکھا ہے کہ میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. یہ جنگ جو ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، تھوڑا سا ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ یہ کون سی جنگ ہے، یہ کون سی فوجیں ہیں، اور یہ ہو از میکائیل، یہ جو فرشتہ ہے جس کے بارے میں انگلش میں اس کو مائیکل کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، اور جو خدا کے خادم ہیں جو کہ اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی مائیکل ہے، یہ وہی میکائیل فرشتہ ہے جس کا ذکر ہمیں ڈینیل کی کتاب میں ملتا ہے. ڈینیل چیپٹر 10 اور اس کی ورس 13 میں اور ورس 21 میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور یہاں پہ ورس 13 میں لکھا ہے، پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا، پھر میکائیل جو مقرب فرشتہ ہے میری مدد کو پہنچا. اور پھر اسی طرح سے اسی ڈینیل چیپٹر 10 کی 20 ورس میں ہم پھر اسی میکائیل فرشتہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے، لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں. جب تک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ خدا کے لوگوں کو طرح طرح سے تکلیف دیتا رہا، ستاتا رہا، ان کو پریشان کرتا رہا، خدا کے سامنے جا کر اس کی شکایتیں کیا کرتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو میکائیل فرشتہ جسے ہم مائیکل، جس کا جو انٹروڈکشن ابھی آج کی ہماری ریڈنگ میں ملتا ہے کہ میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا کو لڑنے کو نکلے. تو یہ جو جنگ ہے ابلیس اور خدا کی فوجوں کے بیچ میں، اس میں جو کمانڈر ہے خدا کی فوجوں کا، ہی از مائیکل، اور یہ اور کوئی نہیں ہے، none other than Jesus Christ. He is the commander of the armies of God. اور اس کی جو جنگ ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں بہت سارے ریفرنسز ملتے ہیں جہاں پہ ابلیس خدا کی حضوری میں پہنچا کرتا تھا اور خدا کے لوگوں کی شکایتیں کیا کرتا تھا. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ بڑی معنی خیز آج ہمارے لیے بات ہے سمجھنی کی کہ جب تک خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان نہیں دی تھی، جب تک یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح نہیں پائی تھی، اس وقت تک ابلیس کا ایکسس تھا آسمان تک، خدا کے تخت تک. وہ جایا کرتا تھا، شکایتیں لگایا کرتا تھا. لیکن آج کے حوالہ میں ہم واضح طور پر یہ بات پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی اس فتح سے، جب اس نے موت پر صلیب پر فتح پائی، تو یہ بہت بڑا ایک کام تھا جو کہ اس پورے یونیورس میں ہوا کہ یسوع مسیح نے ابلیس کو مکمل طور پر شکست دی. اور یہاں آج جو ہمارا حوالہ ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ شیطان اور اس کے سارے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے گرا دیے گئے. اور یہ ایک بہت بڑی قوت ہے، ایک پاور ہے جو کہ کام کر رہی ہے آج بھی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ ہوتی ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح خدا کی فوجوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کا سپہ سالار ہے، اور یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں جب ابلیس کے فرشتے گرا دیے جاتے ہیں، اور پھر میں نے آسمان سے یہ بڑی آواز سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا. اور یہ اس وقت ہوا جب خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے، جب وہ تیسرے دن قبر میں سے زندہ باہر آ گیا. ہم کروسیفکشن کو اور ریزریکشن کو الگ نہیں کر سکتے. جب خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے. What is the benefit of the resurrection of Christ?
آج ہم دیکھیں گے کہ جو مسیح کی جو ریزریکشن ہے، اس کی جو قیامت ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ what is the fruit of the resurrection۔ جب مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، جب وہ زندہ ہوا ہے، تو اس نے ہمارا راستہ کھول دیا ہے آسمان پر، جہاں پر اب ابلیس کو گرا دیا گیا ہے، اور ہمارے جو بہن بھائی ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم ان کو جوائن کریں گے۔ لیکن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں اس نجات کے پیغام سے جو آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آج آپ کے ساتھ، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور اس کے طرف ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے۔ جب ہم نے سیکھ لیا پچھلے ایک ہفتے میں کہ مصلوبیت کیا ہے، کیوں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، اور پھر ان کی ریزریکشن، ان کے زندہ ہونے کے بارے میں ہم نے سیکھا، اس کے ثبوت ہم نے دیکھے، اور پادری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں ان دونوں باتوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے اندر ایک چیز جو بہت زور سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے دا پاور، وہ پاور جو کہ خدا نے استعمال کی اس سارے کام میں، and that is the power which God inserted when he raised Jesus from the dead۔ جس قدرت سے، جس اختیار سے خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہی اختیار اور قدرت اور پاور جو ہے وہ آج چرچ کو دی گئی ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، Ephesians chapter 1 verse 19-20 میں ہے، Did you know that the same power that raised Jesus from the dead is living inside disciples of Jesus Christ؟ یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں، جو فالوورز ہیں، ان کو وہی پاور دی گئی ہے جس پاور کے ذریعے سے، جس قدرت سے خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا، اور وہی قدرت اور اختیار جو ہے وہ آج چرچ کے پاس ہے۔ ہم جب آج بات کرتے ہیں ایونجلزم کی، جب ہم آج بات کرتے ہیں اس مشن کی جو خدا نے اپنے چرچ کو، اپنے لوگوں کو دیا، کہ وہ جا کر اس بڑی قدرت اور اختیار کو استعمال کر کے وہ اس بڑے کام کو جو خدا نے ہماری زندگی میں کیا ہے، نجات کا کام کیا ہے، یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے، اور یہ سارا کام جو ہے وہی پاور ہے، وہی اختیار ہے جو کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا ہے۔ جاؤ اور تمام قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ جو ایونجلزم کا کام ہے یہ شروع ہوتا ہے جب مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، تیسرے دن وہ زندہ ہو گیا، اور وہ شاگرد جو کہ اس کو چھوڑ کے جا چکے تھے، they were spiritually dead, they were raised from the new life، وہ زندہ ہو گئے، ان کا ایمان زندہ ہو گیا، اور وہ تمام لوگ جو کہ تتر بتر ہو گئے تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ واپس آ گئے۔ خاص طور پر پطرس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جس نے 3 بار مسیح کا انکار کیا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر پیغام بھیجتا ہے کہ جاؤ اور میرے شاگردوں کو جا کر بتاؤ، تو کہتا ہے پطرس کو ضرور بتانا، پطرس کو ضرور بتانا، کیونکہ پطرس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا پطرس کے بارے میں کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور جو بات خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور زندہ ہونے کے بعد جب وہ پطرس کو ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ پطرس کیا تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جا میری بھیڑیں چرا۔ یہ بھیڑیں چرانے کا کام تمام جتنے بھی بلیورز ہیں، جو فالوورز آف کرائسٹ ہیں، وہ ان سب کو دیا گیا ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام ہم نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی کسی خوبی سے نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے ہمیں خدا کا پاک روح دیا گیا ہے۔ وی آر empowered، یہ وہی پاور ہے جس کے ذریعے سے خدا نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، روح کی قدرت سے وہ پیدا ہوا، اس کے بیپٹزم پہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، روح قدرت کبوتر کی شکل میں اترا، اور اسی پاور میں خداوند یسوع مسیح بیابان میں جا کر انہوں نے ابلیس کا مقابلہ کیا، تمام آزمائشوں پر وہ غالب آئے، اور پھر یہی پاور ہے۔ It is written here that this was the power God inserted to raise Jesus from the dead۔ اسی پاور سے اس نے یسوع مسیح کو زندہ کیا، اور وہی پاور جو ہے وہ آج آپ کے اور میرے پاس ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اب ہم اس بڑی خوشخبری کو
یہ بہت بڑا کام جو خدا نے کیا ہے اس کو ہم اس دنیا میں پورا کریں اور اس کو ہم اسی قدرت اور اختیار کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ایک دو آیتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ دیکھیں پالوس رسول کا خط رومنس کے نام چیپٹر 8 ورس 33-34 میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ رومن چیپٹر 8 ورس 33 میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند ہو گئے۔ ہمارے آج جو بہن بھائی ہیں جو کہ آج خوشخبری کا پیغام لے کر دنیا کے پاس جاتے ہیں، جن کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جو مکاشفہ کی کتاب کے جب ہم نے چیپٹر 12 اس کی ورس 7 سے 12 میں ہم نے پڑھا تھا کہ گو کہ وہ موت گوارا کرتے ہیں۔ اس گواہی کے لیے گواہی دینا میری اور آپ کی اور تمام بلیورز کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس خوشخبری کو، یہ خوشخبری یہ ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر دکھ سہا اور ہمیں موت سے اور ہمیں گناہ سے آزاد کیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اب سن فری لائف گزار سکتے ہیں۔ یہ ہماری چوائس ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں، اگر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر ہم نے اس نجات کو قبول کر لیا ہے، تو پھر ہم یاد رکھیں کہ مسیح نے اپنے چرچ کو، اپنے فالوورز کو ایک مشن دیا ہے، اور وہ مشن جو ہے وہ مسیح کا مشن ہے۔ دیٹ از دا مشن آف کرائسٹ، اور یہ ہمیں ملتا ہے لوک چیپٹر 4 ورس 18 میں ہم پڑھتے ہیں، جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اس نے ابلیس کو شکست دی بیابان میں، اور اس نے خدمت کو شروع کیا۔ and he says the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim the freedom to the prisoner and recovery of sight to the blind. This was the mission of Christ. یسوع مسیح یہ مشن لے کے آیا تھا، لیکن اس مشن کے لیے اس کو مرنا پڑا۔ اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور اس اپنا خون بہایا، اور ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو اختیار ہمیں ملا ہے، یہ ہمیں ملا ہے مسیح کی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر ہم اگر غالب آتے ہیں ابلیس پر، تو یہ یسوع مسیح کا خون ہے، یہ وہ قدرت ہے، وہ اختیار ہے جو یسوع مسیح نے خود حاصل کیا، اس کو استعمال کیا، ابلیس کو شکست دی، اور یہی اختیار وہ اب ہمیں دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کے تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہی کام کرنے کے لیے یسوع مسیح آیا۔ یسوع مسیح نے آ کر اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچایا، وہ غریبوں کے پاس گئے، اور آج چرچ کا کام بھی یہی ہے کہ ہم جو کچلے ہوئے ہیں ان کو آزاد کریں۔ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں آج لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں، کس کس طور سے آج دنیا جو ہے دکھ اٹھا رہی ہے۔ چرچ کا کام، آپ کا کام، میرا کام یہی ہے کہ ہم خوشخبری کی منادی کریں، اور خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، وہ تیسرے دن زندہ ہو گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان کو ہمیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کا ہم اقرار کرتے ہیں ہر سنڈے کو جب ہم چرچ جاتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا لی ہے۔ Know that power is given to us. ہمارے پاس وہ اختیار ہے، ہمارے پاس وہ پاور ہے کہ ہم ان بھٹکے ہوئوں کو، یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈوں اور ان کو نجات دوں۔ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا آج ہمارا کام ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ We are empowered. We have the authority to go around, see who are suffering because of sin. آج ہم کو ان کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارا فرض یہ ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس اختیار کو استعمال کریں۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کام کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے ایز چرچ، ایز بلیور، جو کام پادری صاحب کر رہے ہیں، پادری صاحب ہمیں ہر روز کہتے ہیں کہ ہم اس کو شیئر کریں،
ہمیں شیئر کرنا ہے، اس گوسپل کو شیئر کرنا ہے، چاہے ایک بٹن دبا کے شیئر کرنا ہے، چاہے ہمیں کلام سنا کر شیئر کرنا ہے، چاہے ہمیں کسی غریب کی مدد کر کے شیئر کرنا ہے. ہمیں خدا کی اس محبت کو لوگوں پر ظاہر کرنا ہے، اس اختیار کو استعمال کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. ہمیں اس پاور کو، اس قدرت کو، اس قوت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس کو بعض اوقات ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پاس ہے. جو اختیار خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا. ہمیں نجات مل چکی ہے، پریز دا لارڈ، لیکن یہ نجات کا کام بڑھنا چاہیے. یہ خدا کی بادشاہت کا وسعت کا کام آگے بڑھنا چاہیے. جو کام پادری صاحب کر رہے ہیں، بہت سارے خدا کے خادم کر رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارا یا ان کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک فالوور کا کام ہے، ہر ایک بلیور کا کام ہے. یسوع مسیح نے یہ مشن سب کو دیا ہے، ہمیں اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. پادری صاحب ہمیں یہاں پہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم آئیں اور آ کے خدا کا کلام شیئر کریں آپ کے ساتھ، لیکن جہاں جہاں بھی خدا نے ہمیں رکھا ہے یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے کہ ہمیں، جب ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی ہے. ایسٹر سے پہلے 6 ہفتے چرچ تیاری کرتا ہے ایسٹر سیلیبریٹ کرنے کی. یہ جو ہماری پریپریشن ہے، یہ وہ بڑی خوشخبری جو ہمیں ملی ہے، جو خدا نے جو کام ہمارے لیے کیا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو زندہ کیا. اور یسوع مسیح کی جو ریزریکشن ہے وہ میری اور آپ کی ریزریکشن ہے. ہم مردوں میں سے زندہ ہو جاتے ہیں. ہم مرے ہوئے ہیں جن کے پاس مسیح کا کلام نہیں ہے، جس کے پاس مسیح کی خوشخبری نہیں ہے، دے آر ڈیڈ. وہ اپنے گناہوں میں، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں میں مریں گے تو اس کی باس پرس ہم سے کی جائے گی. وی آر اکاؤنٹیبل. اگر ہم نے ان لوگوں کو اس خوشخبری کے بارے میں نہیں بتایا، اس قدرت کے بارے میں نہیں بتایا جس کو خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہم پر ظاہر کیا ہے. خدا نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیں. جب ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس بہت بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم پریئر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ واٹ از مائی پرپز، واٹ از مائی مشن. کیوں خدا نے مجھے بلایا، کیوں خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آج یہ کلام سن رہا ہوں، یہ خوشخبری کا پیغام سن رہا ہوں یا سن رہا ہوں. اور اسے سن کر ہم نے بھول نہیں جانا. ہم ایسٹر جب سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسٹر کا مقصد کیا ہے. وہ جب یہ ریزریکشن ہے، اٹس دا پاور آف گاڈ، اور وہ پاور میرے اور آپ کے پاس ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. اور اس خوشی کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ساری دنیا کے لیے ہے. خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کلام کی روشنی میں اس پاور سے، اس قدرت سے ہم لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب، آپ نے اتنے محدود وقت میں اتنا خوبصورت پیغام جو ہے وہ لوگ تک پہنچایا ہے. ہم آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اور اس خوبصورت پیغام کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تھینک یو. ویسے بھائی آپ نے جو ایک سبجیکٹ جو دیا ہے اور چیلنج ہے اس میں خدا کی بادشاہت کے بارے میں، کیونکہ خدا مسیح جب بہنوں بھائی اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے پہلی جو بات کہی وہ یہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. تو خداوند یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ان کا تعلیم دینا اور ان کا صلیب پر جان دینا، مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یہ اس سب کا جو مقصد ہے وہ خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے. اور اب جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے. تو ایسا اس ایسٹر کے موقع پر، عید قیامت المسیح کے موقع پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ اس کا جو بنیادی جو مقصد جو آپ نے فرمایا وہ ہے خدا کے کلام کو لوگ تک پہنچانا، خوشخبری کو پہنچانا اور لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا. تو کیا اس میں وجہ کیا ہے؟ کیا چرچ جو ہے وہ، جو میں پاسبانوں کی بات کرتا ہوں، جب چرچ کی بات کرتا ہوں، کیا ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ ہم ایک خاص حد تک چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی خدا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چلے گئے، اس کے بعد چیپٹر کلوز، کہ اچھا جی اب کیا ہونا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے اور اس بات کو نہیں پیش کیا جاتا لوگوں کے سامنے کہ ہم پر ایک ذمہ داری خداوند نے چھوڑ دی ہے.
वो ऐसे नहीं चले गए, बल्कि एक असाइनमेंट हमें दे के गए हैं। जैसे होता है ना वो जब हम स्कूल में होते थे तो टीचर बाज का तो वो कहते अच्छा भाई ये छुट्टियां आ रही हैं, तो इन छुट्टियों में जब समर वेकेशन होती थी तो हमें असाइनमेंट दी जाती थी, और जो पेरेंट्स होते थे उन्होंने कहना अच्छा जी पहले आप ये होमवर्क खत्म करो, छुट्टियां का काम खत्म करो, फिर आपको लेके जाएंगे हॉलीडे। और फिर हम जाते थे मुख्तलिफ जगहों पर सैर के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी होती थी चलो जी अपना काम जो है अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। तो हम इस दुनिया में अजीजों हमें खुदावन ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि हम खुदावन के उस दिए हुए काम को मुकम्मल करें। और ये बात भी याद रखें कि वी आर आंसरेबल टू दैट। अगर हम काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, तो खुदावन ने हमसे पूछना कि आपको पादी गिलबर्ट साहब, पादी नोबल साहब, आपको ये काम दिया गया था, आपने किया नहीं। तो असल कैसे हम कलीसिया को, पासबानों को मोटिवेट कर सकते हैं, इस बात की तरफ माइल कर सकते हैं कि आप इस काम को, इस बात को अवलियत दें। क्या से हम इस बात को कर सकते हैं? पादी साहब देखें, सब लोगों को पता है ईस्टर क्यों सेलिब्रेट करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। बात यह है कि हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम ये समझते हैं कि इफ वी आर सेव्ड, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च आते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात खत्म। जैसे आपने कहा कि बात खत्म, हमें लोगों को रियलाइज कराने की जरूरत है कि इससे भी आगे काम है करने का, और ये सबके करने का काम है। जैसा आप बार बार ये कहते हैं कि हमें मिलकर इस जाल को खींचना है, और अगर हम जो पास्टर्स हैं अगर हम ये काम नहीं करते, हम अपना काम करते चले जाते हैं, हमें लोगों को तैयार करना है, हमें सेमिनार्स करने की जरूरत है, हमें ऐसी मीटिंग्स अरेंज करनी है, एवेंजलिज्म मीटिंग्स करने की जरूरत है, जहां पे हम ये पैगाम दें कि हमारा काम है कि हम लोगों की निजात को यकीनी बनाएं, जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा भी आपने कहा था कि यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, वो जिंदा होकर आसमान पे चला। बात यह खत्म नहीं, यहाँ से बात शुरू होती है। वो काम देके गया, वो मिशन देके गया, उसके वापस आने तक हम कर क्या रहे हैं? जब वो आएगा तो क्या हमें तैयार पाएगा? वो जो काम उसने हमें दिया, क्या हमने वो किया है या हम कर रहे हैं? और अगर हम नहीं कर रहे तो हम वो उस नौकर की तरह हैं जिसने अपना गिफ्ट, अपना तोड़ा लेके छुपा दिया था। हम सजा के अंदर। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे जो मेरे कोलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, मैं जब उनको कहता हूँ कि यार एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, आइए आप इस पे पाक कलाम पेश कीजिए, तो बड़े वो प्यार भी करते हैं और कहते ओ पाजी तुहाडा ही काम है, तुसी करो। मैं हैरान होता हूँ कि कौन ही बात कर रहा है? खुदा के खादम, पाजी तुहाडा काम है। अच्छा भी आपका क्या काम है? वो सर साढ़े को लगे बड़ा जना है, और क्या काम आपने करना है? अगर ये अभी मैं आपको बताऊं कि जो अबलीस को कहा गया कि वो हवा की ईमानदारी का हक में, तो ये जो मीडिया है इसकी इतनी पावर है कि आप देखें कि आप लोगों के घरों का हिस्सा बने हुए हैं। सुबह सवेरे आप वहां पर नहीं जा सकते। आप, मैंने भी शुरू में कहा था कि मेरी ये बड़ी इच्छा होती है कि आप आए हमारे चर्च में प्रीच करें, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस ना आप टाइम निकाल सकते हैं, ना मतलब ऐसा मुमकिन हो सकता है वेरी फ्रीक्वेंटली। कभी कभार चले ठीक है आप आते हैं, आपको उनका पाक कलाम पेश करता है। आपने मुझे बुलाया कन्वेंशन पे, मैं गया वहां पे, आपने बड़ी इज्जत दी। तो लेकिन हम जैसे भी भाई इकबाल दत्त हैं, वो कहाँ से, टोरंटो से, वैनकूवर से लोग जो है वो कलाम पेश कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से जैन जो है वो हमारे साथ में। लेकिन बहुत सारे जो खादम हैं, मैं इस माध्यम से मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हम दोनों भाई जो बैठे हुए हैं ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको एक जिम्मेदारी समझें। और ये चैनल जो है ये गॉड चैनल या बाइबल टीवी या जैसे भी, ये खुदावन के जो काम है, खुदावन ने एक ये हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए हम खुदावन के शुक्रगुजार। आइए इस काम को हमारे साथ मिलकर कीजिए, और जो सुनने वाले हैं, जो ले पीपल हैं, मैं उनके लिए भी खुदावन के शुक्र अदा करता हूँ कि जब आप प्रोग्राम को देखते हैं, हमें इनकरेज करते हैं। यू आर अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मी। और भाई साहब आप देखें कि अभी सुबह सवेरे लोगों के बड़े काम होते हैं, लेकिन लोग बजाय बाकी काम करने के हमारे साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, नॉट ओनली फ्रॉम यूके, सऊदी अरेबिया से, मलेशिया से, इंडिया से, बाकी कंट्री से भी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम बहनों भाइयों का, जैसे भाई साहब ने फरमाया है कि इस काम को हम सब ने मिलकर करना है, इस जाल को मिलकर खींचना है। तो मेरी ये दुआ है आप सबके लिए कि खुदावन आपको इस काम के लिए तैयार करे, कि चाहे आप ले पीपल हैं, चाहे आप क्लर्जी हैं, आप इस काम को कीजिए। देखें, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہے تو اگر ابھی ہم دیکھتے ہیں لنڈن میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، ٹریفک ہو گئی، روڈ ورک ہو رہا ہے تو ڈائیورشن ہوتی ہے. تو ایک کام کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کو دعا بھی کر سکتے ہیں ہمارے لیے، آپ پاک کلام بھی پیش کر سکتے ہیں، آپ فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. تو اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں اور خداوند سے درخواست کہ خداوند تو مجھے اس کام کے لیے استعمال کر. ہم بڑے انتظار میں خداوند سے بڑی جلدی آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنا ہوم ورک ہی نہیں کیا. سب یہ تو حکم ہے نا، گریٹ ہاں جی، کمیشن، ابھی تک ہم نے اعظم، گو اینڈ میک ڈسائپلز. ابھی آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف نیئرلی 8 بلین پاپولیشن، اس میں سے مطلب 2.8 آپ کہہ لیں کہ بلین جو لوگ ہیں صرف ابھی تک انہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند کی بات پسند ہوگی کہ اتنی تعداد میں بلینز آف پیپل دے ول گو انٹو دی ہیل، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. ہم نہیں یہ چاہتے. تو جس نے ہمیں بنایا وہ کیسے جائے گا؟ تو میں بھائی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، آپ آتے ہیں. تو ہم دعا کریں گے. بھائی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں سلیمان انل کو جو کہ سعودیہ سے میں جوائن کیے ہوئے ہیں، ہماری عزیز بہن سمن ہمارے ساتھ ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے، بہن سریا بہت خدا ہم سے پیار کرنے والی بہن، خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے، باقاعدگی کے ساتھ پروگرام کو دے. سبین ہمارے ساتھ ہے، سبین نبی زمن کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. میں یاد ہی کرتا اپنے دوست کو، بھائی کو، شوق شوری صاحب کو، آپ ان کے گھرانے کے لیے اور یہ ساری کاوش کے لیے خدا ان سے دعا کریں. تو ان تمام بہن بھائیوں کو، تمام ایلڈر صاحبان کو، ہمارے چرچ کو، اپنے چرچ کے لیے اور آنے والے آج شام کو، بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 8 بجے ہماری جو روٹین کی جو بائبل اسٹڈی ہے جس پہ ہم بک آف جونا پہ بات کر رہے ہیں، آج اس کا آخری جو چیپٹر ہے اس پر ہم بات کریں گے. تو ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا زوم پہ. 8 بجے یہ بائبل اسٹڈی ہوگی. تو آئیے ہم دعا مانگے اور بھائی صاحب دعا میں رہنمائی فرمائیں گے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، جب تو نے ہمیں خداوند اس لائق کیا کہ آج ہم تیری آواز کو سنیں، تیری عبادت کریں، تیری ورشپ کریں. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے، پادر نوبل کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس پلیٹ فارم کے لیے جو تو نے ہمیں دیا. خداوند میں اس خاندان کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند خدا یہ فیملی جو تو نے بنائی ہے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند ہر روز صبح مل کر خداوند تیری عبادت کرتے ہیں. آج کی اس عبادت کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں. تیرا شکر کرتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے خداوند جو آج اس عبادت کا حصہ بنے. خداوند آج جو کلام تو نے خداوند آج ہمیں دیا ہے، جو پیغام تو نے ہمیں دیا ہے، زندگی کا پیغام دیا ہے، تو نے اپنی قدرت اور اختیار کو استعمال کر کے اپنے بیٹے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر کے ہمارے لیے یہ امید قائم کی ہے کہ اسی طرح ہم بھی ایک دن زندہ کیے جائیں گے. ہمارا ابلیس پر سے اختیار ختم ہو چکا ہے. یسوع مسیح نے وہ فتح حاصل کر لی ہے اور اب ہم بھی اس میں فتح مند ہیں. ہم ابلیس کے خلاف اب جنگ میں فتح مند ہو چکے ہیں، جیت چکے ہیں اس جنگ کو. اور خداوند تو نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ اب ہم جا کر دوسروں کو اس قید سے آزاد کریں، چھٹکارا دے، اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں کہ یسوع مسیح نے نجات کے کام کو پورا کر دیا ہے. آؤ اور اس بادشاہت میں داخل ہو. ہمیں یہ توفیق دے جتنوں نے بھی اس کلام کو سنا ہے، جہاں جہاں بھی یہ پیغام گیا ہے خداوند وہ سب اپنا حصہ ڈالے اس میں، اس جال کو مل کر کھینچیں تاکہ خداوند ہم اس دنیا میں نجات کا کام کو یسوع کے آنے تک خداوند کرتے رہیں، جاری رکھیں، پورا کریں اور خداوند اس ہمیشہ کی زندگی کو نہ صرف خود حاصل کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس میں داخل کریں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے تمام خادموں کے لیے جو اس پلیٹ فارم سے خداوند تیرے کلام کو شیئر کرتے ہیں، جو اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، تمام ایلڈرز کے لیے، تمام تیرے بچوں کے لیے خداوند جو آج اس عبادت کا حصہ، سب کے لیے میں تیری ڈھیروں برکتیں چاہتا ہوں. دعا مانگتا ہوں تمام کے لیے جو کسی بھی طرح سے دکھ اٹھا رہے ہیں، جو بیمار ہیں کسی بھی طرح کی بیماری میں. یسوع کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے اور وہ ہمیں تمام بیماریوں سے چنگا کرتا ہے. میں دعا مانگتا ہوں تمام بیماروں کے لیے، ان کو شفا دے خداوند خدا. اور بھی اگر کوئی کسی قسم کی مشکل میں، پریشانی میں ہے، ان کی مشکل پریشانیوں کو دور کر. خداوند میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ مشن، یہ کام جو تو نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو دیانتداری سے کرنے والے ہوں. آج کی اس عبادت کو اپنے حضور قبول فرما، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین. آج ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے،
تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج ہم بخش، اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین. تھینک یو بہن بھائیو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. بھائی صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور منڈے سے ہم ایک نئے سبجیکٹ کو لے کر آئیں گے اور ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے کیونکہ ایسٹر کی آمد ہے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.